رسول کائنات نے فرمایا، رب کریم فرماتا ہے جب میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں خالی کیسے لوٹا دوں اس کے۔ اتنے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں کبھی 10 منٹ عادت ہو جائے نا دعا مانگنے کی علیحدہ سے رات کو، حضور نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد دعا مانگے اللہ اس کی قبول کر لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مسافر کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ مظلوم کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا بیمار سے دعا کراؤ اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور فرمانے لگے ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے دعا فرمائیں اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ آپ اپنا تعلق بنائیں دعا کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، مصلی کے ساتھ رشتہ بنائیں، استغفار پڑھیں۔ صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں میں تھے، رات کو مسجد اقصی میں نماز پڑھی تو پریشان تھے۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ بڑے پریشان ہیں۔ کہنے لگے حضور پریشان اس لیے ہوں کہ پہلے ہی مسلمان کمزور ہے، اب میں نے سنا ہے دشمن کا ایک بحری بیڑا وہ جنگی سامان سے بھرا ہوا آ رہا ہے، تو اب ان کے پاس اور تلواریں اور نیزے آ جائیں گے، مسلمانوں کے پاس پہلے ہی وسائل کی کمی ہے، پریشان ہوں کس طرح کر کے مقابلہ کریں گے۔ یہ بات کہتے ہی صلاح الدین ایوبی نے بزرگوں سے کہا حضور آپ بھی دعا کرنا، دعا کی بڑی طاقت ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا۔ حضور نے فرمایا تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی، دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ کافر کے پاس کوئی نہیں، یہ ہتھیار ہے مومن کا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، پھر سنیں کئی بار کہہ چکا ہوں یہ ہتھیار ہے کافر کے مقابلے میں، جو تیرے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا ہے۔ دعائیں کرانی چھوڑ دی، کرنی چھوڑ دی، لینی چھوڑ دی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے وہ رنگ دیکھا ہے جب حضور دعا مانگتے تھے اور حضور کی مقدس آنکھوں میں آنسو بھی ساتھ ہی بہا کرتے تھے، میں نے وہ انداز دیکھا ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی بزرگ سے کہنے لگے آپ بھی دعا کیجیے، اور خود رونے لگے اور سر سجدے میں رکھ کے رونے لگے، اور عشاء سے لے کر فجر تک روئے، خوب روئے۔ صبح وہ بزرگ آئے تو صلاح الدین ایوبی کا خوبصورت اور ہنستا ہوا چہرہ دیکھا، کہنے لگے آپ بڑے خوش ہیں، رات تو میں نے بڑے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو کہنے لگے حضور وہ جو بحری بیڑا آ رہا تھا نا وہ پانی میں ڈوب گیا ہے، اب وہ نہیں آ رہا، ابھی خبر آئی ہے تو میں بڑا خوش ہوں۔ بزرگ کہنے لگے اوٹ سینے سے لگ اور سن ایک بات، وہ بحری بیڑا پانی میں نہیں ڈوبا، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا ہے۔ وہ جو تو رات رویا ہے نا رب کریم کی بارگاہ میں تو وہ ڈوب گیا ہے۔ بھائی اپنا مصلی کا، عبادت کا، وظائف کا، اللہ کا سلسلہ اس کو مضبوط کریں، اپنی دعاؤں کے تعلق کو مضبوط کریں۔ دعائیں بڑے انقلاب برپا کر دیتی ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا طریقہ اپنی بیوی سے سیکھا، دعا مانگنے کا طریقہ اپنی، سیکھنے والے تو اپنے بچوں سے بھی سیکھ لیتے ہیں، سیکھنے والے تو ہر ایک سے سیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا سلیقہ اپنی بیوی سے سیکھا ہے۔ حضرت وہ کس طرح؟ فرمانے لگے میری بیوی نے نا مجھے کوئی کام بتایا، کچھ پیسوں کی ضرورت کے لیے کہا، تو میں نے اسے کہا کہ بھئی ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں آتے ہیں تو میں دے دوں گا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ بار بار یاد کراتی ہیں، 2-4 دنوں کے بعد پھر اس نے کہا حضرت وہ میں نے کہا تھا کچھ پیسے، میں نے اسے کہا کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں ملتے ہیں تو میں تمہیں دے دوں گا۔ اس نے کچھ دنوں کے بعد پھر کہا حضور وہ میں نے کچھ پیسے کہے تھے۔ فرماتے میں نے ڈانٹ دیا، میں نے کہا کہ کیا تو روز مجھے شرمندہ کرتی ہے، کہا نا میرے پاس نہیں ہے، ہوں گے تو دے دوں گا، تو روز یاد کراتی ہے۔ فرماتے ہیں اس نے پہلے تو میری ڈانٹ کو سہا، پھر میرے سخت جملوں نے اس کی آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیے، پھر اس نے اپنے آنچل میں اپنے اس دکھ کو سمیٹا، اور پھر اس نے ایک جملہ کہا تو میں رو پڑا، اور مجھے اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ آ گیا۔ مجھے کہنے لگی حضرت جی آپ نے ڈانٹ دیا، میں نے سہ لیا، پر آپ ہی میرے شوہر ہیں،
بتائیں نا، آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں۔ فرماتے ہیں میں رو پڑا اور میں کھل کے رویا اور میں تڑپ کے رویا اور پھر میری سسکیاں بند گئیں۔ تو مجھے کہنے لگی آپ کو کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے بھی دعا مانگنی آ گئی ہے۔ جب میں اسے کہوں گا نا اللہ تو ہی میرا رب ہے، میں تجھ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں؟ میں کیوں کسی بندے سے سوال کروں؟ میں کیوں کسی دنیا دار سے کہوں؟ میں تیرے بندوں کا، نیک بندوں کا وسیلہ لے کے، تیرے محبوب کی غلامی لے کے تیری بارگاہ میں آیا، تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ سمجھ آ گئی ہے؟ جب میں اس رنگ میں مانگوں گا تو پھر رب میرے اوپر بڑا ہی فضل فرمائے گا، وہ میرے اوپر بڑی رحمت کرے گا، وہ میرے لیے آسانیاں کرے گا۔ عزیز دوستو، ہم اس طرح کرنے لگ گئے ہیں کہ ہم نے نا اپنے تعلقات پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے۔ میرے تعلقات بہت ہیں۔ ہم نے اپنی دولت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے۔ میرے پاس دولت بہت ہے۔ ہم نے اپنے علم پر، اپنی شہرت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے کہ میرے پاس فلاں چیز بہت ہے۔ یاد رکھنا، جب بے نیاز اپنی صفت بے نیازی دکھاتا ہے تو بڑی بڑی دولتوں والے مجبور نظر آتے ہیں۔ بھائیو، جب انسان کا رشتہ اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے پھر تو غم بھی کچھ نہیں کہتے، پریشانیاں بھی کچھ نہیں کہتی، پھر تو زندگی صبر والی، پھر تو زندگی توکل والی، پھر تو زندگی بھروسے والی۔ پھر انسان اپنے آپ کو رسوا نہیں کرتا، دنیا داروں سے امیدیں اس کی ختم ہو جاتی، امیدیں اللہ رسول سے لگا لیتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، مضبوط، طاقتور ہو جاتا ہے، خوددار ہو جاتا ہے، باوقار، باعزت ہو جاتا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے تو ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا، تو رستے میں حضرت شیخ سے ملاقات ہو گئی تو السلام علیکم کے بعد کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا اللہ۔ تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ۔ فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ رب ہارون رشید کو تو دے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ تیرا بھی وہی رب ہے، میرا بھی وہی رب ہے۔ اس نے اگر تجھے دے کے آزمایا ہے تو ہو سکتا ہے مجھے نہ دے کے آزما رہا ہو۔ جب اس کی حکمت کے تقاضے ہوں گے تو عطا کرے گا اور دے گا، تو جا اپنا کام کر۔ بھائی، اپنی روحانی زندگی، اپنی عبادات، اپنے وظائف، اپنے روزمرہ کے معاملات، اپنی دعائیں، اپنا استغفار، دیکھو کوئی مشکل کام تو نہیں 2 رکوع ہیں سورہ واقعہ کے، اگر رات کو پڑھ لی جائے تو۔ میں کس طرح یہ بات بیان کروں کہ تعویذ بانٹنا آسان ہے اور وظیفہ بتانا مشکل ہے۔ سارا دن تعویذ بانٹیں تو لوگ لینے کو تیار ہیں، اور اگر آپ وظیفہ بتائیں تو کہتے ہیں تو مشکل کام ہے۔ او خدا کے بندے، اگر آپ کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ مضبوط ہو، قرآن پاک کے ساتھ اگر آپ کا رشتہ ہو، لوگ سفارشیں ڈھونڈتے ہیں نا دنیا میں، کوئی تعلق مل جائے تو میرا کام ہو جائے۔ دنیا میں اتنا مشکل معاملہ ہے، آخرت میں مجھے بتائیے گا کتنا مشکل معاملہ ہوگا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ سورہ ملک پڑھا کرتے تھے نا، سورہ ملک، یہ سورت ملک قیامت میں ان کی سفارش کرے گی، اور اس طرح کرے گی کہ کہے گی اے اللہ یا اس بندے کو جنت میں داخل کر دے یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے۔ تو رب فرمائے گا جا اس کا دامن تھام کے اسے جنت تک پہنچایا۔ آپ بات کو سمجھیں، جب آپ کے تعلقات اپنے معاملات کے ساتھ مضبوط ہوں گے، یہ نبی کریم نے وعدہ کیا ہے کہ تو سورت واقعہ پڑھ تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے اور جا کر کے کہا کہ آپ بڑے بیمار ہیں، آپ کی بیٹیاں زیادہ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ خزانے میں سے کچھ مدد کروں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے امیر المومنین، اللہ آپ کو میری طرف سے، میری بیٹیوں کی طرف سے بہتر صلہ دے، میری بیٹیوں کو کسی خزانے کی ضرورت نہیں، میں نے انہیں خزانہ دے دیا ہے۔ کہا جناب آپ نے کون سا خزانہ دیا ہے، میں آپ کے مالی معاملات کو جانتا ہوں۔ تو فرمانے لگے امیر المومنین، میرے نبی کریم نے فرمایا ہے جو سورت واقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ نہیں آتا، میں نے بیٹیوں کو یاد کرا دی ہے، یہ خزانہ میں نے انہیں دے دیا ہے۔ وہ سارے والدین سنیں جو بیٹیوں کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نصیحت کر رہے ہیں، فرمانے لگے میں نے سورت واقعہ یاد بھی کرا دی ہے، پڑھنے کی عادت بھی ڈال دی ہے۔ حضور نے فرمایا ہے
جو سورت واقعہ پڑھے اسے فاقہ نہیں آتا. کہنے لگے چاند تو اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، سورج گر سکتا ہے، تارے ٹوٹ سکتے ہیں، پر مدینے والے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی. حضور نے فرمایا فاقہ نہیں آئے گا تو انشاءاللہ کبھی بھی نہیں آئے گا. ہمارے ہاں تسبیحات پڑھ لی جاتی ہیں اگر کبھی موقع ملے، لیکن وہ خاص انہماک، وہ خاص شوق، وہ خاص ذوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا. ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا، یعنی ذرا وقت پہ اٹھنا، ذرا صحیح کر کے وضو کرنا، ذرا شوق سے مصلی بچھانا. ایک ہوتا ہے تسبیح پڑھ لینا، اور ایک ہوتا ہے ذرا تھوڑا سا نا شوق کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا. آپ کبھی جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی اس کی آپ شان نزول دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نا کچھ صحابہ اللہ کی محبت کے شوق میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کے عرض پتہ کیا کیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سالوں بیت گئے ہیں سجدے کرتے ہوئے، حضور سالوں بیت گئے ہیں تسبیح پڑھتے ہوئے، سالوں بیت گئے کہتے ہوئے کہ سبحان اللہ وہ پاک ہے، ہمیں سالوں بیت گئے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ اکبر وہی سب سے بڑا ہے، سالوں بیت گئے کہتے ہوئے کہ الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، سالوں بیت گئے اس کی تسبیح کرتے، تحلیل کرتے، تکبیر کہتے. حضور اب نہ ہمارا اپنے رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اور اقبال کہنے لگے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. میرا بھی دل کرتا ہے کہ اللہ میں تجھے کہوں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے کہا تھا، اور تو مجھے کہے کہ لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا، ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. پھر کہنے لگے بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. دیکھو سب لوگوں کے بیچ ہی میں نے یہ کہہ دیا. میرے عزیز صحابہ نا شوق میں، کتنے سارے لوگ ہیں آپ، کتنی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں آپ آئے. ہم بھی کبھی اس شوق میں گئے ہیں کہ ہمارے رب کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے، ہمارا جی چاہے وہ کبھی ہمیں ملے، ہم کبھی اس کی زیارت کریں، اس کی بارگاہ کرم میں ہم حاضر ہوں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارا رب کہاں ہے؟ ہمارا نا اپنے رب کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے. جب صحابہ نے یہ عرض کیا تو اللہ نے قرآن مجید نازل کیا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. محبوب جب میرے بندے آپ کی بارگاہ میں آ کے میرے بارے میں پوچھے نا تو ان سے کہہ دینا میں ان کے قریب ہی ہوں، قریب ہی ہوں. دلیل کیا ہے؟ آئی اذا دان، یہ جب بھی مجھ سے دعا مانگیں گے میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا، میں ان کے قریب ہوں، میں ان کے قریب ہوں. یہ جب بھی دعا مانگیں گے نا میں قبول کروں گا، میں ان کے قریب ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ سے محبت کرتے، رب کی بارگاہ میں جھکتے، اس کو اپنے دکھ سناتے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ لے کے اس کے حضور حاضر ہو جاتے، پیشانیاں سجدوں سے روشن ہوتی. ہم نہ ہر چیز کے لیے وقت نکالتے ہیں، ہر چیز کے لیے، لیکن عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتے. ہر شے آباد ہے، ہر شے. ہماری فیس بک بھی آباد ہے، واٹس ایپ بھی آباد ہے، ہمارے ٹویٹر بھی آباد ہیں، ہماری ہر چیز آباد ہے. سب سے کم آباد ہمارا مصلی رہ گیا ہے، سب سے کم. وہ لوگ اب ڈھونڈنے سے ملتے ہیں جن کی بغل میں مصلی ہوتا تھا. میرے بھائی آپ کتنا کو دنیا کے پیچھے بھاگو گے تھکا دے گی.
کتنا دولت کے پیچھے بھاگو گے، تھکا دے گی۔ آپ جب اپنی زندگی میں جمع تفریق کرو گے نا تو مرتے وقت احساس ہوگا کہ سارا کچھ تو لوگوں کے لیے کیا، اپنے لیے تو کر ہی کچھ نہیں سکے۔ اور ہم عبادت کے معاملے میں بہانے بازی بھی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اوہو رزق کمانا بھی تو عبادت ہی ہے نا، تو میں حلال روزی کے لیے جا رہا ہوں، یہ بھی تو عبادت ہے نا۔